بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن بھائیوں کے جوال آن ہیں انہیں آف کر لیں، اور جو بکھرے ہوئے موتی وہ آخری دیوار کے ساتھ ہیں وہ ذرا قریب ہو جائیں. جو سفید داڑھی والے ہیں ان کی خیر ہے، وہ دیواروں کو پکڑ لیں، لیکن جو ابھی جوان ہیں وہ ذرا آگے ہو جائیں، مل بیٹھیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دین اسلام دین توحید ہے، اور عقیدہ توحید وہ عظیم عقیدہ ہے جس کی دعوت دینے کے لیے، جس کو پھیلانے کے لیے انبیاء کرام کا عظیم اور مبارک سلسلہ چلا. ہر نبی کی بنیادی دعوت، ہر نبی کا پہلا پیغام یہی عقیدہ توحید تھا، اور سب سے آخری نبی امام الانبیاء، امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت کفار مکہ کے سامنے رکھتے ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ. اس عقیدے کو مان لو، اس لا الہ الا اللہ کو تسلیم کر لو، فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. جس قوم کے سامنے انبیاء نے یہ دعوت رکھی، اور خاص طور پہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کوئی ایسی قوم نہیں تھی جو اللہ کو نہ جانتی ہو، اللہ کو نہ پہچانتی ہو، اللہ کا تعارف موجود نہ ہو، بلکہ کفار مکہ ان کے اندر اللہ کا تعارف موجود تھا. وہ اللہ کو جانتے پہچانتے تھے، خالق، مالک، رازق، مختار کل، یہ سب کچھ تسلیم کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر آپ ان کفار سے پوچھیں زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو یہ کفار مکہ جواب میں کہیں گے زمین و آسمان کا خالق اللہ. ان سے پوچھیں بارش کون برساتا ہے، کہیں گے اللہ. یہ وہ قوم جس کے سامنے دعوت دی جا رہی ہے، یہ روزے رکھنے والی، حج کرنے والی، صدقہ اور خیرات کرنے والی، اپنے جانوروں میں سے اللہ کے نام کا حصہ نکالنے والی،
اپنے خطوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے والی، اپنی اولاد کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھنے والی، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے، حاجیوں کی خدمت کرنے والے، جو ہمارے ہاں نیک اعمال معروف ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں، ان کا جرم کیا بنتا تھا کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے. وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، وہ مالک کی ذات کے انکاری نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، پکارتے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، ان کی کشتیاں پھنس جاتی تو اللہ کو پکارتے. ان کے بگاڑ کی صورت یہ تھی کہ وہ اللہ عز و جل کی عبادت میں اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اللہ کو بھی پوجتے تھے اور غیر اللہ کو بھی پوجتے تھے. اور مالک عز و جل ہر طرح کی شراکت سے پاک ہے. عبادت کی کروڑ قسمیں کی جائیں، اس میں ایک ذرہ بھی اگر غیر اللہ کے لیے کر دیا جائے تو مالک عز و جل اس سارے عمل سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اس کو قبول نہیں فرماتا. توحید نام اس چیز کا ہے کہ اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے خالص، ہر قسم اللہ کے لیے. کسی قسم میں اللہ کے ساتھ یا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پوجا جائے. محبت یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ عز و جل کی محبت، اہل ایمان کے دل اللہ کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں سب سے بڑھ کر محبت مالک کی ہے، اور پھر جس سے محبت کرتے ہیں مالک کے حکم سے کرتے ہیں. اور جو اس طرح اللہ سے محبت کرنے لگ جائے، مالک عز و جل ان کے بارے میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست. ہمارے کانوں سے، بر صغیر والوں کے کانوں سے جو ہی اولیاء اللہ کا نام ٹکراتا ہے فوراً ذہن میں ایک صورت واضح ہو جاتی ہے. لمبی داڑھی ہوگی، مونچھیں بڑی ہوئی ہوں گی، ہاتھوں میں کڑے ہوں گے، پاؤں میں، گلے کے اندر منکے ہوں گے، سبز چولا ہوگا یا اترا ہوا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ اولیاء اللہ کی پارٹی. یہ جھوٹ ہے. اولیاء اللہ کوئی برادری نہیں، کوئی خاندان نہیں کہ سید زیادہ ہے، اس کا بیٹا سید وہی گدی نشین ہوگا، وہی اللہ کا ولی ہوگا. کائنات میں جتنے ہیں یا وہ اللہ کے ولی ہے یا شیطان کے ولی ہے، تیسری کوئی پارٹی نہیں. اہل ایمان اللہ کے ولی، اہل کفر، اہل شرک شیطان کے ولی. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے پیارے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ یہ غمگین ہوں گے قیامت کے دن. اسی لیے حدیث میں آتا ہے مالک جس سے محبت کرے سب سے پہلے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی جاتی، فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے. جبرائیل بھی ان سے محبت کرتے ہیں، آسمانوں میں اس کے نام کا آوازہ گونجتا ہے، فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتے پھر اللہ کے محبوب کے گناہوں کی معافی کا رب سے سوال کرتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اولیاء، اللہ سے محبت کرنے والے، بنیادی شرط کو یاد کر لیجئے، الذین آمنوا، جو توحید میں خالص ہیں، ایمان میں خالص ہیں، عقیدے میں خالص ہیں، یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اور جن کے پلے میں ایمان نہیں ہے، وہ جتنا مرضی اولیاء اللہ کا سٹیکر لگا کے گھومتے رہے، وہ اللہ کے ولی. جو قبروں پہ سجدہ ریز ہیں، جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، جو قبروں کا طواف کرتے ہیں،
جو بزرگوں کو پکارتے ہیں، جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ بھلے جتنے مرضی کہتے رہے، ہمارے یہ سارے بزرگان، یہ اولیاء اللہ ہے، رب محمد کی قسم، جو اللہ کی ذات میں عبادت میں شرک کرتا ہے وہ شیطان کا ولی ہے، رحمان کا ولی نہیں ہو سکتا۔ رحمان کے ولی کے لیے بنیادی شرط الذین آمنوا، جس کا ایمان درست ہو، جس کا عقیدہ توحید سلامت ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور توحید کو سمجھنے کے بعد وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی، اور اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ مومن بندہ جو ہی دنیا کی زندگی سے ختم کرتا ہے، آخرت کی زندگی میں پہنچتا ہے، اللہ اپنے اہل ایمان بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وارضا بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو داؤد کی روایت ہے، بہترین عمل تم کس کو جانتے ہو؟ کسی نے نماز کہا، کسی نے زکوٰۃ کہا، کسی نے کوئی عمل کہا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل، کسی نے کہا جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے اول اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے عطا کیا جائے، اللہ کے لیے روکا جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے پیار، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا ہونا، اللہ کے لیے پیار کرنا، اللہ کے لیے نفرت کرنا، یہ ایمان والوں کی پہلی پہچان ہوا کرتی ہے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہر اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا فلاں بستی میں۔ کہا کیوں؟ کہا فلاں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کوئی احسان ہے جس کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ اس نے کوئی نیکی کی ہے جو حساب برابر کرنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، ایسا تو کوئی ماجرا نہیں۔ کہا پھر اتنی تکلیف کیوں اٹھا رہے ہو؟ کہا وہ اللہ کی توحید کو ماننے والا مواحد، وہ میرے اللہ کا سچا مواحد بندہ ہے، میں اللہ کے لیے اس سے پیار کرتا ہوں۔ وہ بھی یا علی نہیں کہتا، میں بھی یا علی نہیں کہتا۔ وہ بھی قبروں والوں مردوں کو داتا اور غوث اعظم کا لقب نہیں دیتا، میں بھی داتا اور غوث اعظم عرش والے کو مانتا ہوں۔ نہ وہ شرک کرتا ہے نہ میں شرک کرتا ہوں، توحید نے ہمیں ملا رکھا ہے۔ کہا خوش ہو جا، میں فرشتہ ہوں اور تجھے یہ سنانے کے لیے آیا ہوں، تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اب رب نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم ومعہم۔ سوچئے ہم بھی اہل ایمان ہیں، ہماری محبت کی بنیادی وجہ، آپ اس سے رشتے کیوں کر رہے ہو؟ حجی کیا کریں، یہ بھی زیدی ہیں ہم بھی زیدی ہیں، یہ بھی خان ہیں ہم بھی خان ہیں، یہ بھی شاہ جی ہیں ہم بھی شاہ جی ہیں، یہ بھی جٹ ہیں ہم بھی جٹ ہیں، برادری جو ہوئی ہم مغل ہیں یہ بھی مغل ہیں، ہم آرائی ہیں یہ آرائی ہیں، ہم قریشی ہیں یہ قریشی ہے، ہم ہندی ہیں یہ ہندی ہے، ہم پنجابی ہیں یہ پنجابی ہے۔ اپنی اپنی قوموں کا رواج ہوتا ہے مولانا صاحب، یہ ہماری برادری کا ہے، میری پھوپھی کا بیٹا ہے۔ ارے اس کے ہاتھ میں تو کڑے ہیں، کوئی نہیں ہولے ہولے ٹھیک ہوئی جانا، کڑے تو پھر کیے دعا کریں گے اللہ ٹھیک کر۔ ارے یہ تو بے نماز ہے جس کو بیٹی دے رہا ہے، جی کوئی نہیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو ہی جائے گا، ڈاکٹر تو ہے نا، انجینئر تو ہے، کار کوٹھی بنگلہ تو ہے۔ یہ اہل ایمان کی پہچان نہیں، اہل ایمان کی محبت نہ برادریزم پہ نہ کسی اور بنیاد پہ، اہل ایمان محبت کرتے ہیں اللہ عز و جل کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے، ان کے چہرے نورانی، ان کے لیے نور کے منبر۔ ابو داؤد کی روایت ہے، انبیاء اور شہداء ان کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اور پھر اللہ کی مخلوق میں اللہ کی وجہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ جن کی محبت کی وجہ یہ نہ ہو یہ بھی اردو سپیکنگ ہے میں بھی اردو سپیکنگ، یہ بھی خان ہے اور میں بھی خان ہوں، وہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔
کی اس محبت میں غیر اللہ کو شریک نہیں کرتے. جیسی محبت ان کی اللہ سے ہے ویسی محبت ان کی غیر اللہ سے, ویسا پیار غیر اللہ سے نہیں ہوتا. سوچ لیں, ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا ہماری یہ کیفیت ہے